اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میری آج کی ویڈیو جو ہے یہ ایک کامن مسئلے جو آج کل بہت عام ہے، بلکہ بہت پہلے سے بہت عام تھا، لیکن اب کچھ اس طرح ہے، ہو سکتا ہے اس میں صرف ایک کیٹیگری کی لڑکیوں کا نہیں بلکہ اور بہت ساری لڑکیوں کے مسائل کا حل نکل جائے۔ لیکن اس کو ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں تاکہ جو بھی میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھا طریقے سے سمجھ آئے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی لو میرج ہوئی اور تقریباً 5 سال کے بعد یہ لو میرج ہوئی ہے، اور اس سارے معاملات میں یہ کہتی ہیں کہ منگنی بھی ہوئی، منگنی بھی رہی ہوئی نہیں 5 سالوں میں، اور یہ کہتی ہیں کہ جو منگنی رہی نا، دیکھیں منگنی ڈھنگنی ہوتی ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو چھوٹی سی بات ایکسپلین کر دوں، منگنی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ رکھتے ہیں آج کل، تو اتنے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی منگنی ہوگی تو پتہ لگے گا لڑکا کیسے ہے، لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کریں گے۔ اسلام میں جائز ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، یہ سب جائز ہے، لیکن میں ایک بڑا ہی معصومانہ کانسیپٹ آپ سب کے سامنے شیئر کروں گی، اور اس میں درود پاک کا کہاں عمل دخل آئے گا یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کی ارینج میرج ہوئی ہے، بہت خوش ہیں، اور بہت ساری ایسی لو میرج ہیں جو کسی حساب کی نہیں بنتی اور باقی کافی بن بھی جاتی ہیں، اور کچھ ارینج میرج بھی ایسی ہوتی ہیں جو کسی طرح کی نہیں بنتی، تو یہ سب نصیب کی بات ہے۔ اگر محاورتاً بولوں تو بے شک جوا جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن شادی ایک ایسا جوا ہے، اکثر لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ جیت گئے جو جیت گئے، نہیں جیتے تو نہ جیتے۔ خیر ان بہن کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں، تو کہتی 5 سال کے بعد میری شادی ہوئی، محبت کی شادی، بہت سارے خیالات، بہت ساری باتیں۔ میری شادی کچھ ٹائم تک تو صحیح چلی، پھر اس کے بعد کچھ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور جب وہ معاملات خراب ہوئے، جب وہ ٹھیک ہوئے، تو کہتی ہیں وہ معاملات جو ٹھیک ہوئے اس کے بعد، پہلے تو ہوتا نا کہ شادی ہوتی ہے پھر آس پاس کے لوگوں کے مسائل ایڈ ہو جاتے ہیں، تو کہتی یہی ہو گئے تھے کہ میرے خاوند کا بذات خود کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آس پاس کے لوگوں کے بہت مسائل شروع ہو گئے تھے ہمارے ساتھ، جو کہ بہت اپسیٹنگ تھے، بہت زیادہ ہماری شادی کو افیکٹ کر رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب وہ مسائل حل ہوئے تو میرے خاوند کا رویہ کچھ بدلنے لگ گیا، لیکن بدلنے سے مراد خدا نخواستہ کہتی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی خدا نخواستہ کسی نشے شراب وغیرہ اس قسم کے چکروں میں پڑ گئے تھے یا کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ گئے تھے، لیکن کہتی وہ بس اکھڑے رہنے لگ گئے تھے۔ وہ محبت کے دعوے، وہ انسان جس سے میں نے محبت کی تھی، وہ والا مجھے شخص نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب یہاں پہ پہلے ہی میں کلیئر کر دوں، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی عورت بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھ جاتی ہے، بالکل اس میں کوئی جو ہے نا وہ غلطی کی گنجائش شاید میں نہیں کہوں گی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں پہ جن ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں وہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایسی امیدیں جو حق ہے ایک بیوی کا لگانا اپنے خاوند کے ساتھ۔ کہتی ہے کہ وہ سارے معاملات ہو ہی نہیں رہے تھے، کہہ رہی لو میرج کرتے وقت تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں، کیا کیا وعدے، اور جس طرح کے اس آدمی کی نیچر تھی کہتی وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی۔ ابھی کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی، بہت عرصے تک کہتی ہیں جیسے دیوار کے آگے اوپر ٹکرے مارنا، کہ وہ حساب میرا ہو گیا۔ میں نے بہت سمجھایا اپنے خاوند کو کہ دیکھو ہم نے اس طریقے سے رشتہ شروع کیا تھا، پھر بیچ میں ہمارے مسئلے آئے، لیکن اب دیکھو جب وہ مسئلے بھی ہٹ گئے ہیں تو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہی بذات خود میرے لیے مسئلہ بن رہے ہو۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ بولتی رہی، تھکتی رہی، بولتی رہی، کبھی لڑ پڑتی، آگے سے وہ بھی لڑ پڑتے۔ کہتی وہ ساری چیزیں جو اس شخص کی پرسنالٹی میں شادی سے پہلے تھیں وہ کافی زیادہ ختم ہو چکی تھیں، اور کہتی میں پریشان کہ یہ وہی انسان اس سے میں نے محبت کی۔ پھر کہتی ہیں حالات کچھ یوں آ گئے کہ بول بول کے میں تھک گئی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا تھا۔ اب وہ کہتی ہے میں درود ابراہیمی سے جڑ گئی۔ کہتی جب میں درود ابراہیمی سے جڑی تو مجھے تب بھی ایسا تھا کہ میرے خاوند کا جو بیہیویئر تھا وہ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا تھا، سلوک خاوند کا اچھا ہو جاتا تھا، لیکن پھر ویسے ہی کہتی میں پریشان، میں کہتی تھی کہ میں درود ابراہیمی جب تک پڑھتی رہوں گی میرے خاوند کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی درود ابراہیمی جب میں پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں تو میرے خاوند کا وہ والا جو ایک معیار تھا، ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نا معیار ہی چلے سمجھ لو، کہتے میں نے ایک معیار پہ رکھ کے شادی کی تھی، وہ نہیں آ پا رہا تھا۔ واللہ عالم کیا معاملات ہیں۔ جب آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے نا شادی کی تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ذمہ داریاں آتی ہیں اور پھر تھکاوٹ وغیرہ، وہی سب چیزیں آپ اگلے انسان کو 24 گھنٹے اس کے ہر حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھے برے سب، اور جب آپ لو میرج کے جو خواب بن رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ نے شادی نہیں کی ہوتی آپ اچھے حال میں ملتے ہیں، آپ کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں تو ہی آپ اپنی سمجھ لیں کہ سیر و تفریح پہ نکلتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ سب چیزیں
ساری ایکسپلین کرنے کا مقصد ایسا نہیں کہ میں ان سب کے حق میں ہوں. ان بہن کے واقعے سے آپ سب کو اتنا بڑا سبق ملے گا. وہ تمام بہنیں جن کی ارینج میرج ہے، جن کی لو میرج ہے، یا جن کی جو بھی جس طرح کی بھی شادی ہے، ماں باپ نے کرائی، خود کرائی، وٹ سو ایور، ماں باپ کی رضامندی دے کے شامل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فضل کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ لو میرج ہو، ارینج میرج ہو. تو ان بہن پہ بھی فضل ہوا. کہتی میں نے کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر یہ کرم ہوا کہ وہ جو ہر وقت اپنے خاوند کو کہتی تھی کہ آپ مجھے وقت دیا کریں، اور اکثر اوقات کہتی جو وہ ان کی چیزیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، کہتی وہ چیزیں میرے دل کو سکون ملنے لگ گیا بہت زیادہ. اور کہتی بے شک کچھ غلطیاں میری بھی تھیں بیچ میں، لیکن زیادہ تر جو رشتے کے اندر غلطی کہتی میری بس اتنی تھی کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا اگلے کو اس کے حال کے اوپر، اور مجھے اس کو بار بار ریمائنڈ نہیں کرانا چاہیے تھا کہ اچھا تم پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے یا ویسے ہو گئے. بے شک کہتی اس کے اندر چینج تھا. یہاں ایک بات سب دماغ میں رکھیں کہ شادی جو ہے نا یہ 2 پہیے ہیں گاڑی کے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہر فرد 2 پہیوں کا کام کر رہا ہے. ایک بھی پہیہ کام چھوڑ دیتا ہے نا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ گاڑی صحیح نہیں چلتی. اب یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے سب سے بڑا کرم یہ ہوا مجھ پر کہ میں نے ان سے شکوہ شکایت کرنا بند کر دی. لیکن یہ مسائل کا حل نہیں تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں رہ دے کے خیال آتا تھا. کہتی جب میں اپنی دوستوں کی تصویریں دیکھتی تھی تو مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ تو بہت خوش ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور ایک بات میں آپ سب کو، میں بذات خود آپ سب کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی شو کرے نا میری زندگی 100% پرفیکٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر وہ بہت شکر گزار انسان ہے. تو یہ 2 چیزیں ہی ہوں گی، ورنہ کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. امیر سے امیر ترین اگر آپ کا معیار یہ ہے کہ امیر انسان بہت خوش ہے، تو امیر انسان کے بھی بہت رول ہیں. یہ سب دنیاوی مال ہے. تو نہ کوئی کافر بھی 100% خوش نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا. تو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ بہن کہتی ہے پہلا کرم مجھ پہ یہ ہوا کہ میں نے شکوہ شکایت کرنا بند کر دیا اپنے خاوند کے ساتھ. دوسرا کرم کہتی مجھ پہ یہ ہوا کہ پہلے جو میں رشتہ ختم کرنا چاہ رہی تھی، کہہ رہی میں تھک گئی تھی کہ میں نے کیا سوچ کے شادی کی. اور کہتی سب سے زیادہ مجھے اپسیٹ کرتی تھی باتیں جب کبھی میں دیکھتی تھی اپنے دوستوں کو کہ وہ خوش ہیں، یا میں کسی اور کپل کو دیکھتی تھی کہ وہ خوش ہیں. تو کہتی میں نے کہا یہ تو حل نہیں ہے کہ میں کسی اور کو دیکھ کے ریس کروں. بہتر یہی ہے کہ میں وہ کام کیوں نہ کروں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے. ابھی بہن کہتی ہے کہ جب درود پاک پڑھا تو کہتے ہیں نا درود پاک پڑھنے سے آپ کا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے. تو کہتی میں نے سوچا کہ 5 سال تک میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو بھی رشتہ چلا، بے شک اللہ کرم ہوا کہ میری شادی ہوئی، لیکن اس سارے 5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی میں نے نافرمانی کی. میں نے ایک نامحرم انسان سے بات کی، اس کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے گئے، یہ سارا معاملہ کہتی میں نے کیا. اور کہتی یہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور بات نہیں ہوئی. لیکن کہتی ہے پھر بھی یہ باتیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھیں. تو کہتی میں نے سوچا کہ 5 سال میں نے یہ کیا، اللہ کو ناراض کیا. اب شادی ہو گئی ہے، جب اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے تو اب میں مزید اللہ تعالیٰ کو ناراض کروں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ خاوند کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک ہے کہ اگر سجدہ کرنا کسی کو حکم ہوتا اللہ کے سوا تو وہ خاوند کو کیا جاتا. اور جو عورتیں اپنے خاوند کی شکر گزاری کرتی ہیں، یہ ساری باتیں. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دونوں طرف رائٹس ہیں، میاں کے بیوی کو، بیوی کے میاں کو. تو کہتی ہیں یہ اس طرح کی بہن نہیں ہے کہ بالکل دقیانوسی ہوں اور بس ایک ہی فنومینا پہ چل جائیں، ہاں جی بھائی بیوی ہی بچھی رہے اور خاوند کچھ کرنا. ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے یہی بات سوچی کہ اب بھی اگر میری شادی، اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہماری شادی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر میں اب اس کو بول رہی ہوں اور یہ سن بھی نہیں رہا، میرا بولنا بالکل ایسے جیسے بھینس کے آگے میں بین بجا رہی ہوں، تو کہتی پھر کیا، پھر تو اب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہو رہی ہے. میرا جب اس سے موڈ آف ہوتا ہے یا اس کی بات مجھے بری لگتی ہے تو کہتی میرا کچھ کرنے کا دل نہیں کہتا. میں کہتی اکثر اوقات میں بدتمیزی کر جاتی تھی اور آگے سے بھی بدتمیزی ہوتی تھی، ہماری لڑائی ہوتی. تو لڑائی میاں بیوی کی اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، اور شیطان کا یہی کام ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی دلوائی. تو کہتی میں نے کہا کہ 5 سال پہلے میں نے نافرمانی کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، شادی کروا دی. اس کے بعد اب شادی کروانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں میری طرف سے، میری امیدیں جو میرے بلکہ فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے جو طے کیے ایک بیوی ہونے کی حیثیت ہے، اب اگر میں وہ پورے نہیں کروں گی تو مزید میں گناہ کروں گی. کہتے یہ تھاٹ میرے دماغ میں جب آئی تو کہتے سب سے بڑا جو مجھے صبر دینے والا اور مجھے استقامت دینے والا جو کہتی میری زندگی میں وجہ تھی وہ درود ابراہیمی تھی. اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی اور ایک بات اپنے دماغ میں ٹھان لی کہ زندگی میں جو ہونا اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. کہتی میں جب اپنے خاوند سے اچھی طریقے سے بات کرتی
تو میں یہ نہیں سوچ کے کرتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ہر انسان کی فیلنگز اور احساسات ہوتے ہیں، تو کہتی میری بھی فیلنگ اور احساسات تھے، میں ڈسی ہوئی تھی، میرے تکلیف تھی کہ اس خاوند نے میرے ساتھ شادی کے بعد کیا کیا۔ تو کہتی ہے اب جب تکلیف ہوتی ہے انسان کی تو کہتی ہے میرا تو میں ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن کہتی ہے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میرے دل میں بس یہ تھا کہ میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں۔ کہتی جب میں اپنے خاوند کو دیکھتی، میں اپنے فرائض سر انجام دیتی، یہ سوچے کہ میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے بیویوں کو کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت شوہری کریں۔ تو کہتی بس یہی تھا، کہتی آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ رشتہ جو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، لیکن کہتی سب سے بڑا جو فائدہ ہوا مجھے یہ ہوا کہ میں نے اب اللہ کی ماننا شروع کر دی۔ اور آپ یقین کریں، میں اگر آپ لوگوں کو زندگی کا نچوڑ بتاؤں تو پتہ کیا ہے کہ جس بھی چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہی ہیں، جس بھی چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، اگر وہ سارے معاملات آپ کو نہیں مل رہے نا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگ جائیں۔ اور صبر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں تو صبر آسان ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مصیبت آئی پتہ نہیں لگا مصیبت آئی، تو درود ابراہیمی کا وہی حساب ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ صبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی جو بہن کا میں نے واقعہ سنایا، آگے کی ان کی زندگی کیا چل رہی ہے، ہر کوئی اپنے اتنے پرسنل نجی معاملات نہیں بتاتا، لیکن جتنے معاملات ان کے میں نے آپ لوگ سامنے شیئر کیے اس کے اندر انہوں نے اب جو ان کی موجودہ زندگی ہے وہ کہتی ہیں کہ زندگی کا یہی اصول ہے کہ جب آپ کسی چیز کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے تب آ جاتی ہے جب آپ اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جاتی ہیں۔ اور کہتی ہے کہ میرے خاوند کا میرے ساتھ ویسے ہی سلوک ہو گیا جو میں چاہتی تھی، لیکن کہتی ہے کہ اب جو میں اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہوں وہ اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ پہلے میں اپنے خاوند کی اطاعت کرتی تھی یا اپنے خاوند کا خیال رکھتی تھی اس کی محبت میں ڈوب کے، کہتی ہے اب میں اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر محبت کو زوال ہے سوائے اللہ کی محبت کے، اور کہتی میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بہت ساری بہنوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ دیکھیں جو عورت ہوتی ہے نا، اگر میں اس کے دل کا اگزامپل دوں، شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، ہر انسان اپنے لحاظ سے بتاتا ہے، عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے دل میں یا پھر سمجھ لیں ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے، وہ سجا کے رکھتی ہے، اس کے اکارڈنگ صوفے ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگ قالین پردے یا جو رکھنا وہ چاہتی ہے، قالین پردے نہیں تو ٹائل چلے، فیشن زیادہ اچھا آ گیا، واٹس ایور دا تھنگ از، عورت ہمیشہ اس طریقے سے اپنے دل کو سجا کے رکھتی ہے، اور وہ ڈرائنگ روم میں صرف انہیں کو بیٹھنے دیتی ہے جن سے وہ محبت کرتی ہے، جن کے ساتھ اس کے یوں سمجھ لیں، اگر میں زیادہ غلط نہ کہوں تو یوں کہہ لیں کہ جس سے اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یا جن کے ساتھ بننے لگ جاتی ہے، دل جس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، چلیں یوں سمجھیں، دل جس سے جڑ جاتا ہے وہ اسی کو بیٹھنے دیتی ہے۔ اب یہاں پہ اصل ڈرائنگ روم نہیں سمجھنا، یہ دل کا ڈرائنگ روم ہے۔ تو اس عورت کے لیے پھر ایسے انسانوں کو بٹھانا جو صاف دل ہوتی ہیں، ایسے انسانوں کو بٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے کانسٹنٹلی، اور ان کو پھر معاف نہیں کیا جا سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عورت صبر کرتی جاتی ہے، صبر کرتے کرتے وہ اسپرنگ ہوتا ہے نا، ایک دبتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگ چینج نہیں ہوتے اور مزید آپ یوں سمجھ لیں وہی معاملہ ریپیٹ ہوتا جاتا ہے، جیسے اسپرنگ اچھلتا ہے ایک دم، دباتے رہیں، پھر اس میں اسپرنگ کے اندر آپ سمجھیں دبنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ اچھل کے کھلتا ہے نا، بالکل عورت کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اس کو دباتے جاتے ہیں اور وہی معاملات بار بار ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے وہ پھٹ پڑتی ہے، تھک جاتی ہے، پھر اسے وہ ہر اذیت یاد آ چکی ہوتی ہے جو وہ کبھی معاف کری تھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ سب بہنوں کے لیے، لیکن ان بہنوں کے لیے ہمیں کوئی بات نہیں کری جن کے خاوند مار پیٹ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بے عزتی ان کی کرتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں مار پیٹ چلیں، سب سے بڑی مار پیٹ ہی بہت بڑی ذلت ہے، سب سے بڑی یہ بات ہے۔ آپ سب بہنیں درود ابراہیمی کو اپنی لائف میں شامل کریں، روز صبح اٹھ کے نیت کریں میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ کمپلیٹ نہ ہو وہ الگ بات ہے، کوشش آپ سب کی یہ ہونی چاہیے میں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بے شک چاہے دن کا 100 کمپلیٹ پر ہو جائے، لیکن نیت ہی ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا 1000 بھی مکمل ہونے لگ جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑا آپ یوں سمجھ لیں فائدہ ہوگا نا اس سے، وہ یہ ہوگا کہ جیسا آپ رشتہ آپ کے لیے حق میں بہتر ہوگا اللہ ویسے کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں وہ بہنیں بھی جن کے خاوند زد و کوب کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، جو بھی ریزن ہے آپ بھی پڑھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے خاوند کا دل بدل جائے، یا ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہتر کر دے۔ تو درود ابراہیمی میں یہ طاقت ہے۔ اب وہ تمام بہنیں جو کہ اپنی شادی میں کسی بھی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے سسرال چاہے خاوند یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان سے بہنوں کے لیے میرا یہی ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ پلیز درود ابراہیمی اور استغفر اللہ کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اور جب بھی زندگی کوئی ایسا معاملہ آئے
جہاں آپ پریشان اور کسی انسان کے لیے کچھ کرنے کا نہ دل کر رہا ہو، جس میں سب سے بڑی اگزامپل خاوند کی آتی ہے، تو سوچیں کہ اللہ نے مجھے یہاں کیا حکم دیا اور وہ کر جائیں، پھر آپ کے لیے آسان ہوگا کرنا۔ اور یہ آسان تبھی ہوگا جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہاں میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا دل نہیں کر رہا، میں صبر نہیں کر پا رہی، یا مجھے نفرت ہے اس انسان سے۔ لیکن آپ جس انسان سے نفرت کر رہی ہیں اس کے فرائض سر انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا، پھر کیا کرے عورت بھی تو انسان ہے نا۔ تو یہاں پہ درود ابراہیمی کی انٹری ہوتی ہے اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے، صبر ایسا کرواتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا صبر کر رہے ہیں۔ لوگوں کو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہے، یعنی دنیا کو پانا چاہتا ہے، اس کے لیے دنیا اتنی ہے جتنی اس کو قسمت میں لکھی ہے، لیکن جس شخص کا مقصود حصول آخرت ہے، اسے دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے۔ حدیث میں ذلیل ہونے کا لفظ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے گا میں کہیں مجھ سے غلطی ہوگی ہے بیان کرنے میں، لیکن یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی کا اصول ہے کہ جس چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور اللہ کی فرما برداری اس میں شامل نہیں ہوگی تو اس نے آپ کو روند کے رکھ دینا ہے، ٹرسٹ می آن دس۔ لیکن جس چیز کے پیچھے اللہ کی فرما برداری شامل ہو جائے گی، آپ اللہ کے لیے سب کرنے لگ جائیں گے، تو مل آپ کو وہی سب رہا ہے جو آپ پہلے چاہ رہے۔ جیسے یہ بہن ہے، یہ خاوند کی جو محبت چاہ رہی تھی ان کو وہی سب مل رہی ہے، لیکن صرف ایک کانسیپٹ چینج کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور ویسے ہی خاوند کا رویہ بھی ماشاءاللہ ہو گیا۔ اللہ ان کے رشتے کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے لوگوں کو ہیلپ ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔